السلام علیکم عبداللہ بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ مع السلام. وکیف انت باش؟ ماشاء اللہ. ارے وہ میں کیف انت یا نباش؟ عجیب اعلیٰ سوالی. اب نے تو اپنا گھر کی کہانی میرے کو مت سناؤ نا تو. عجیب اعلیٰ سوالی. ارے میں پوچھ رہا ہوں کہ عجیب اعلیٰ سورہ فاتحہ پہ تمہاری باللغت تتکلم باللغت العربیہ. فاتحہ پہ تمہاری تحقیق مکمل ہوئی کہ نہیں؟ تتکلم باللغت العربیہ. ایسی تکلم نہیں کرنا چاہیے جو عوام کی سمجھ میں نہ آئے. عوام کی سمجھ. ارے حدیث کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عوام سے ایسی بات کہو جو سمجھ سکے. تتکلم عربیہ نہیں کرنے کا، یہ حدیث کے خلاف ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللغت الاردویہ. اردویہ. اچھا سورہ فاتحہ پہ تمہاری تحقیق تمہاری تحقیق مکمل ہوئی. ارے سورہ فاتحہ پہ تمہاری تحقیق مکمل ہوئی کہ نہیں؟ قال اللہ تبارک و تعالی ماہد پور والوں کیسے پتلا پتلا لگ رہے ہیں. تبارک و تعالی قال اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ پہ تمہاری تحقیق لا نبتغي الجاہلین لا نبتغي الجاہلین. ڈرے مت نا یار، ڈرے مت. وعارض عن الجاہلین. ندیم خان کو دیکھ کے میرا جن کیوں جاگ جاتا ہے؟ الجاہلون قالوا سلاما. ندیم خان کو دیکھ کے میرا جن کیوں جاگ جاتا ہے؟ ندیم خان سورہ فاتحہ پر ارے سورہ فاتحہ پہ تیری تحقیق مکمل ہوئی کہ نہیں؟ انت لا تقدر اللغت العربیہ. ارے ڈر کیوں رہتا ہے؟ گھبرا کیوں؟ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرا کر، میرے سے مت ڈر. افہمت قولی. ابھی کچھ بھی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. افہمت قولی. وہ تیرے پاس جو بیٹھے ہیں نا ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سمجھ میں آئے؟ افہمت قولی. خلط مبس مت کر، یہی تیرا مذہب ہے. سورہ فاتحہ پہ بات کرے گا. ارے سورہ فاتحہ پہ بات کرے گا، تیری تحقیق مکمل ہو گئی تو. تتکلم 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 ہی کر رہا ہوں، اتکلم نہیں کر رہا ہوں. تتکلم تتکلم. یہ تتکلم ہی ہو رہا ہے، اتکلم نہیں ہو رہا ہے. ما معنی اتکلم؟ سورہ ما فاتحہ. معنی اتکلم؟ ارے سورہ فاتحہ میں تیری تحقیق مکمل ہوئی کہ میں نہیں؟ بات کر رہا ہوں، انت جاہل. ارے تو آدھا ادھورا ہے موقف. تو سورہ فاتحہ پہ بات نہیں کر سکتا. انت لا تقدر. ہمیں معلوم ہے تو کتنا بڑا جھولا ہے. صرف اتنا جواب آپ عربی ارے زبان اتنا جواب نہیں دینے کا. ہم خلط مبس نہیں کرنے کا. پر قدرت آپ عربی زبان عربی زبان پہ قدرت رکھنا اس کا مکلف نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. سمجھ میں آیا؟ اچھا چل اب میں بولتا ہوں. چل خیر سورہ فاتحہ پہ تیری تحقیق مکمل ہوئی کہ نہیں؟ بحمدللہ بحمدللہ. اچھا مجھے ایک مسئلہ بتا. مسئلہ نہیں مسئلہ. مسئلہ بولا تیرے کان میں تیل ڈال آٹے سانڈے کا. میرے فون میں کال ریکارڈ نہیں ہو رہا. آٹے سانڈے کا وہ این تیرے موبائل میں آتا نہیں ہوگا. وہ حمزہ آتا نہیں ہوگا تیرے اس میں. مسئلہ میں آتا نہیں ہوگا. وہ صاف ایسا بولے تب سمجھ میں آتا ہوگا تجھے. ریکارڈنگ بھیج دیجیے گا آپ. مجھے ریکارڈنگ بھیج دیجیے گا. سورہ فاتحہ پہ ایک مسئلہ ہے، اگر تیری تحقیق مکمل ہو گئی تو اس کا جواب دے دے. مجھے ریکارڈنگ بھیج دیجیے گا. ہاں بھیج دوں گا. چلو ٹھیک ہے اب بولیے. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ امام قرات کر رہا ہے. مسئلہ نہیں مسئلہ. ارے مسئلہ یہ ہے کہ امام قرات کر رہا ہے. مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے نا. جی. اب سورہ فاتحہ پڑھا، اس کی وہ سردی کی وجہ مسائل جیسے ہمارے یہاں ہو ہی رہا ہے، ابھی یہاں وائرل چل رہا ہے کف کا. تو امام کی آواز اتنی بیٹھ گئی کہ بڑی مشکل سے اس نے سورہ فاتحہ پڑھا، اور اس کے بعد کی سورت وہ پڑھ نہیں پایا. تو پیچھے جو مقتدی تھا وہ امام کی جگہ پر آیا اور امام پیچھے گیا اس کی جگہ پر. تو اب مقتدی کہاں سے شروع کرے گا؟ جہاں سے امام نے چھوڑا ہے یا جہاں سے پھر سے شروع کرے گا؟ اچھا مطلب سورہ فاتحہ کا مسئلہ آپ کو نہیں پوچھنا ہے، ضم سورہ کا. سورہ فاتحہ کا پوچھ رہا ہوں نا. اللہ کے بندے امام نے سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہے اور پیچھے مقتدی آیا ہے ابھی. اب تمہارے مقتدی تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نا. تو اب تمہارا جو مقتدی امام. ہاں ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. جس شخص کا امام موجود ہو تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہو جاتی ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. امام کو امام اسی لیے بنایا گیا، لفظ انما حصر کے لیے آتا ہے، تاکید پیدا کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام کو امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ تم اس کی اقتدا کرو، تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام پڑھے ارے تو وہی پوچھ رہا ہوں کہ جب مقتدی ہو جاؤ تم خاموش کیوں نہیں ہوتے؟ مقتدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ورزی کیوں کرتے؟ ارے مقتدی امام بنا ہے، اب امام سورہ فاتحہ پڑھ کے پیچھے بندے ہٹا میں یہ ہے کہہ رہا ہوں تو کہ اللہ کے یہ جو رسول علیہ مقتدی الصلوۃ امام بنا ہے یہ کہاں سے شروع کرے گا؟ ارے یہ سوال ندیم پوچھا بھائی میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ تم اقتدا اس کی اقتدا کرو، جب وہ تکبیر ارے یار تیرے کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو جواب دینے بیٹھ جاتا ہے، ارے حدیث جیسے گندم پوچھو چنا جب بتاتا اللہ ہے۔ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ امام کو امام اسی لیے لگتا بنایا ہے ہے تیرا کہ تم مذہب اس کی باطل اقتدا ہونے کرو، والا اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو، تکبیر کہے تم بھی تکبیر کرو، جب امام پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ آپ لوگ کیوں گدھے والی حرکت کرتے مسئلہ ہو؟ سمجھ میں آیا تجھے؟ ارے میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگ حدیث کے خلاف ورزی کیوں کرتے ارے تو کر رہے نا یہاں حدیث کی خلاف ورزی، حدیث کے خلاف؟ ارے کون سی حدیث کے تیرے خلاف مذہب میں بتاؤ؟ جواب ہی نہیں ہے اس مسئلے کا، تیرے مذہب میں اس مسئلے کا جواب ہی نہیں ہے۔ کون سے حدیث کے خلاف ہم نے بتاؤ؟ مقتدی امام کی جگہ پر آیا ہے اور امام سورہ فاتحہ کا پڑھ کے پیچھے گیا ہے تو مقتدی کہاں سے شروع کرے گا؟ مسئلہ ہے نا، مسئلہ ہے نا، تیرا مذہب ادھورا ہے تو جواب نہیں دے پائے گا۔ ارے بتا تو صحیح کون سی حدیث کے خلاف میں گیا ہوں، بتا تو تو جواب کہاں دیا اس کا؟ ارے احمق انسان چوغت میں نے کہا تو نے جواب کہاں دیا میرے سوال کا؟ جیسے میں سن رہا ہوں تو جواب دے گا تب پتہ چلے گا نا۔ ارے میں تجھے گندم پوچھ رہا ہوں تو چنا بتا رہا ہے، حدیث دے رہا ہوں تجھے، تو نے مسئلہ سن کے مسئلہ سن کے تیرا دل جا گیا۔ بھیک مانگ رہا ہوں مجھ سے، تم جو جھوٹ بولتے تھے کہ سارے مسائل گل فقہ حنفیہ میں ہے، تمہارا جھوٹا دعویٰ ہو گیا۔ اللہ کے بندے حدیث سنو، حدیث تو بتانا مقتدی امام کی جگہ پر گیا ہے اور امام مقتدی کی جگہ پر آیا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، تو مقتدی امام بننے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا یا جہاں سے امام نے چھوڑا ہے وہیں سے پڑھے گا؟ مطلب انتی دیکھا کا دعویٰ کہ اس میں ہر مسئلے کا حل ہے، جھوٹ ہے۔ ارے سنو اور تیری تحقیق انکمپلیٹ ہے۔ میرا جواب سنو، میرا جواب سنو۔ میں نے آپ سے یہ کہا صحیح مسلم کی حدیث دیا، سنن نسائی کے اندر میں ہے، ابن ماجہ کے اندر میں ہے، دیگر کئی کتابوں کے اندر میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کو امام اسی لیے بنایا گیا، انما جعل الامام لیؤتم به، تو وہ قرات سے مراد سورہ فاتحہ کے بعد کی قرات ہے؟ حدیث وہ سورہ فاتحہ کے بعد کی قرات ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کی قرات ہے۔ کون سی حدیث میں لکھا ہوا؟ اسی حدیث میں لکھا ہے، پڑھ حدیث پڑھ۔ ابو داؤد اور سنن ترمذی دونوں میں روایت ہے غالباً کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے سوا کچھ مت پڑھو۔ حدیث پڑھ۔ چل تو مسئلے کا جواب دینا ہے، خلطے میں بس مت کرنا، تو آتا جاتا کچھ ہے، تیری تحقیق ادھوری ہے۔ اللہ کے رسول نے سورہ فاتحہ میں تیری تحقیق ادھوری ہے، جیسے مسئلے کا تیرے کو حل نہیں معلوم ابھی تک۔ جو مجھ پر چلو پر پانی لے کے ڈوب مار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کہیں بازو میں بسلری رکھی ہوگی اس میں ڈوب مر، چلو پر پانی لے کے ڈوب کر کے تجھے مرنے کی ضرورت ہے۔ ارے کہیں گلاس میں، ارے گلاس کٹورے میں کوئی تھوڑا سا پانی پڑا ہوگا اس میں ڈوب مر چلو بھر میں۔ تیرے کو مسئلہ نہیں معلوم اتنا سا، اور وہ تمام مسئلے کا حل ہے۔ جھوٹ بولا، تم نے اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ بولا، یہ کہ یہ سورہ فاتحہ کے بعد کے پہلے مسئلے کا جواب دے، بتا فتوے مت دے جاہل، تیری تحقیق تو اتنا بڑا جاہل ہے، دعویٰ کرنے کے بعد بھٹتا ہے۔ مطلب میری تحقیق سورہ فاتحہ پہ مکمل ہو گئی اور اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم، کون نکالے جاہل۔